السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال شاعر اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی، جس قوم کے مکتب فیضا ٹھیک نہیں. حضرت علی وقار، آج اگر مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے تو وہ بے شمار مشکلاتوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں بے چینیاں تو کہیں قتل و غارت، کہیں ظلم و تشدد، کہیں بے کسی اور بے بسی کا سامنا ہے. اگر مسلمان اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھائے تو انتہا پسندی کا نام دیا جاتا ہے. اگر مسلمان اپنا حق لینے کے لیے میدان مقتل میں آتا ہے تو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سناتا توڑ لیا، سننے سے منہ موڑ لیا، نتیجہ ذلت اور رسوائی نکلا. حضرت ابی وقار، آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہی پہ بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. ہم نے قولوا پر عمل تو کیا، فعلم پر عمل نہ کیا. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جنت مل گئی؟ نہیں دوستو، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اونچی کوٹھی بنا کر اوپر ہنڈیا رکھنے کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جھولے لال دے خوشیاں گمٹال کہنے کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد غیروں کو داتا کہنے کا عقیدہ ترک کرنا ہوگا. تب تم جا کر عرب و عجم کے مالک بنو گے. دنیا تمہارا نام سن کر لرزے گی. لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ بھی کہا، غیر اللہ کے لیے چڑھاوے بھی چڑھائے، لا الہ الا اللہ بھی کہا. برطانیہ کی طرف سے آنے والے نظام سیاست کی ترانے بھی گائے، غیروں کے نظاموں کو اسلام میں فوقیت دی. پھر ذلت کیوں نہ ہو، رسوائی کیوں نہ ہو. حضرت ابی وقار، اگلا ظلم پھر ہم نے یہ کیا کہ اسلامی نظام معیشت کو چھوڑ کر مغربی نظام معیشت کے ترانے گئے. ان کے طریقوں پر سود کو عام کیا. حالانکہ اسلام تو کہتا ہے الربا نقص مال ہے، اسلام تو کہتا ہے سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اسلام تو کہتا ہے سود کے 70 درجے ہیں. سب سے چھوٹا درجہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا جرم ہے، لیکن آج ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سود میں ملوث ہو رہا ہے. بلکہ پورا ملک سودی شکنجے میں جگڑا ہوا ہے. بلکہ ہمارا وزیر اعظم سود پر قرض لیتا ہے اور یہ لکی کمیٹیاں، انشورنس پالیسیاں، ریٹائنس کمپنیاں ان کے سود کو لا سود سمجھتے نہیں. ناپ تول میں کمی، ملاوٹ کرنا، عیب کو چھپانا ہم کاروبار کا حصہ سمجھتے ہیں. پھر امن کہاں سے آئے، سکون کہاں سے آئے؟ ہم نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ کے غضب کو دعوت دی. حضرت ابی وقار، اگلا ظلم فحاشی اور رحمی کا عام ہونا ہے. میرے بھائیوں، قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. قرآن تو کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ہم نے اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے مغربی کلچر کے مطابق ان کی ریسیں لگوائی. بازار میں چلو تو پتہ نہیں چلتا مسلمان عورت جا رہی ہے غیر مسلم عورت. بسوں میں سفر کرو تو بسوں میں بغیرتی بے حیائی نظر آتی ہے. ماں بہن کی تمیز ختم. پھر امن کہاں سے آئے، سکون کہاں سے آئے؟ حضرت ابی وقار، اگلا ظلم پھر ہم نے یہ کیا کہ میدان قتال میں نکلنا چھوڑ دیا. قرآن تو کہتا ہے کتب علیکم القتال. قرآن تو کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار
وما علينا إلا البلاغ المبين.